हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स में और करंट अफेयर्स में, लेकिन दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि मियां नवाज़ शरीफ के लिए पीपल्स पार्टी और उनके जो बाकी दीगर मुखालफिन हैं बशमूल PTI, वो कह रहे हैं कि उनको लाडला बनाया जा रहा है। आज हम इस लाडलेपन के मुख्तसर जो तारीख़ है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिलाखिर इमरान खान और उसकी पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को अपना इमाम कबूल कर लिया है। हालिया जो मुलाकात हुई है KPK में PTI की क़यादत की और मौलाना के दरमियान एक डेलीगेशन सतह पर, तो उसमें ज़ाहिरी तौर पर PTI ने अपने पुराने स्टैंड से जो है वो 2 कदम नहीं 100 कदम पीछे चले गए हैं और उन्होंने मौलाना की हैसियत को, हस्ती को और उनकी पॉलिटिकल जो स्टैंड है उनको ऑलमोस्ट मान ही लिया है। पाकिस्तान की सियासत में लाडलेपन की जो तारीख़ है ये बहुत पुरानी है। जब से पार्लियामानी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से कोई ना कोई लाडला रहा है। वैसे मुल्क की शुरुआत में तो ख़ुद जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियन थे इस्टेब्लिशमेंट के मरून मिन्नत और डार्लिंग्स, वही लाडले हुआ करते थे और मुख्तलिफ़ वक्तों में उनको लाया जाता था, फिर निकाला जाता था, एक स्पेस रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जब डिबेकल हुआ, ढाका का फाल हुआ, तो उसके बाद लाडलेपन का जो सियासी मैनिफेस्टेशन और मज़हर हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाडले के तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में लाया गया, क्योंकि उस वक्त मुल्क दो लख्त हो चुका था। काफ़ी इदारे डिमोरलाइज थे इंक्लूडिंग मिलिट्री, क्योंकि बहुत सारे जंगी कैदी वहाँ इंडिया के पास थे और मुल्क की इकानमी जंग की वजह से और जो आइसोलेशन की वजह से वो ख़ुद जो है तबाह हो चुकी थी। तो इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लाडले के तौर पर, सिविलियन लाडले के तौर पर लाया गया और हमने देखा कि वो उनमें एक करिश्मा भी था। वो एक बड़े लीडर के तौर पर ख़ुद भी उनमें सलाहियत थी कि वो जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की स्टेट ने, रियासत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दी थी, तो लाडले बन गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी पॉलिसीज़ थी या जिस तरह उनका जो एब्सोल्यूट पावर का तरीक़ेकार था अज्यूम करने का, वहाँ से जो कंट्राडिक्शन शुरू हुआ तो उनका वो लाडलापन ख़त्म हुआ और बिलाखिर आपने देखा कि पाकिस्तान की एक मार्शल लॉ और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों एक लाडले को फांसी पे चढ़ाया गया। इस तरह पंजाब से ही इमरजेंस हुई मियां नवाज़ शरीफ की एक सूबाई, पहले फेज़ में सूबाई लीडर के तौर पर और उसके बाद IGI के नेशनल लीडर के तौर पर उसको खड़ा किया गया बेनज़ीर भुट्टो के अगेंस्ट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर को एक मजबूरी के तहत कबूल कर रही थी, क्योंकि एक पॉपुलर वेव थी और मार्शल लॉ ख़त्म हो चुकी थी। ज़िया-उल हक साहब एक तैयारे के हादसे में उनकी जान जा चुकी थी, तो उन इस्टेब्लिशमेंट के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस मजबूरी में बेनज़ीर भुट्टो को लाया गया और उसको उसके जो मुख्तसर लाड थे अगेन वो बर्दाश्त किए गए। लेकिन उसके बाद जल्द ही मियां नवाज़ शरीफ को दोबारा एक लाडलेपन के तौर पर, एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, IGI बनाई गई, उसमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो डाले गए। ये भी एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़े स्कैंडल्स में है। IGI को प्रोजेक्ट करने के लिए और इलेक्शन जितवाने के लिए जिस तरह फंडिंग की गई, लेकिन एक लाडलेपन के फेज़ में ये सारे जो फेवर्स हैं और इन्वर्टेड कामाज में आप इनको पॉलिटिकल क्राइम भी कह सकते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। उनकी लड़ाई भी चलती रही इस्टेब्लिशमेंट से और उनका लाडलापन भी चलता रहा और इसी दौरान ही उनके जो 2-3 अदवार थे वो गुज़रते रहे, जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म भी बने और लाडले भी बने। बिलाखिर 2018 का जो इलेक्शन था, बल्कि उससे काफ़ी पहले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फेड अप हो चुकी थी पुराने लाडलों से, लिहाजा उनको एक नया प्रोजेक्ट और नया लाडला शायद चाहिए था। जिस तरह इमरान खान को प्रोजेक्ट किया गया लाडलेपन में, उसकी नज़ीर हिस्ट्री में नहीं मिलती, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, बहुत सारे लोगों को इंगेज किया गया। पाकिस्तान की जो मास मीडिया है, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है, जो 5th जनरेशन वारफेयर
کے نام سے ایک باضابطہ طور پر ایک بریگیڈ بنائی گئی ساری پروپیگنڈا کی، وہ ان کے حوالے کی گئی اور عدالتوں سے، مختلف اداروں سے ان کو ایبسلیوٹ جو ہے ریلیف دیے گئے۔ پیسوں کا کوئی حساب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، ان کی فارن فنڈنگ، ان کی جس طرح کے ان کے پولیٹیکل امور تھے ان میں مکمل طور پر ان کا لاڈلا پن تھا۔ اور یہ لاڈلا پن اتنا مہنگا پروجیکٹ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس لاڈلے پن سے جان چھڑاتے چھڑاتے ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے سوشل فیبرک اور بہت ساری چیزوں کو نہ صرف پالیوٹ کر کے گئی بلکہ اس کا شیرازہ بھی بڑی حد تک بکھر چکا تھا اس پروجیکٹ اور اس تجربے کے نتیجے میں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں جس کی ہم ہر وقت میڈیا پہ زیارت کیا کرتے تھے، ہر وقت میڈیا پہ اویلیبل ہوتے تھے، ان کی آواز سنتے تھے، وہ اب آواز بھی نہیں گونجتی اور وہ تصویر بھی ہمیں اب لائیو نہیں دکھائی دیتی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں عمران خان، ماضی کے لاڈلے۔ میرا ذاتی اس پہ انپٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو کردار انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کو گرانے میں ادا کیا، وہ ظاہر ہے ایک ڈیل یا ایگریمنٹ کے تحت اسٹیبلشمنٹ سے ورک آؤٹ ہوا ہوگا۔ اور جب اتنے بڑے جو پروجیکٹ ہیں ان کو کیا جاتا ہے تو کچھ کمٹمنٹ جو ہے میوچول ہوتی ہیں کہ آئندہ سسٹم میں جو پارٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یا مشکل وقت میں اپنا کندھا دے رہی ہے اس کو کیا اسپیس ملے گا۔ یہ ظاہر ہے یہ ورک آؤٹ مسلم لیگ کے ساتھ بھی تھا اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا۔ اس کی بلو پرنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے کوئی خاکہ، لیکن ظاہری طور پر ان کا اعتماد اس زمانے میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ان ریٹن ایگریمنٹ ہے یا کمٹمنٹ ہے وہ کر چکی تھی کہ آپ کو اسپیس ملے گا۔ لیکن جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی یہ فیل کر رہی ہے کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جو انیشل ایڈوانسمنٹ کی تھی پنجاب میں، خاص طور پر سرائیکی وسیب میں لوگوں کو اپنے وہ فولڈ میں لے رہی تھی، اور ساتھ میں بلوچستان میں بہت سارے جو سینئر لیڈرشپ ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنا شروع کیا تھا، اور یہ میسیج جا رہا تھا کہ باب پارٹی کے بہت سارے سرکردہ جو رہنما ہیں وہ پیپلز پارٹی سے شمولیت کے لیے اور ان کے فولڈ میں جانے کے لیے رابطہ کر رہے تھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اچانک سے رک گئیں، اور جب تک میاں نواز شریف واپس آئے تو وہ میسیجز بدل چکے تھے۔ ہم ناظرین دیہاتی لوگ ہیں تو دیہات میں بڑے اس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی میلہ گھومنے گیا تھا، وہاں جس طرح ہوتے ہیں گاؤں کے دیہات کے میلے، تو اس کا وہاں جو پگڑی پہن کر جاتے تھے تو ان کی پگڑی جو ہے میلے میں چوری ہو گئی۔ جو وہ گاؤں واپس آئے، دوسرے لوگ بھی گئے ہوئے تھے میلے میں، تو وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے، ساری چیزیں بڑی خوشی سے، تو یہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ یار کیسا تھا میلہ؟ زبردست تھا؟ تم نے کوئی انجوائے کیا؟ اس نے کہا یار کیا میلہ تھا، یہ میلہ لگا ہی میری جو ہے پگڑی چرانے کے لیے تھا۔ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جو ابھی میلہ لگنے جا رہا ہے اس میں شاید پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پورا میلہ ان کی پگڑی یا ان کا کسی طرح جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ روکنے کے لیے ہے، اور مسلم لیگ کو غیر ضروری فیور دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی پولیٹکس کا آپ ڈیلیما سمجھ لیں، ایک ریئلٹی سمجھ لیں کہ پنجاب سے بلانگ کرنے والی جو پارٹی ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں جس کی میجارٹی ہے وہ ایک بڑا چنک لے جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی وہاں کوئی اس طرح زیادہ انروڈز نہیں رہے ماضی جیسے کہ وہاں سے ان کو اس وقت موجودہ حالات میں بہت زیادہ سیٹیں مل پیپلز پارٹی کو موجودہ حالات میں کوئی زیادہ سیٹیں وہاں سے مل سکیں اور وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ میاں نواز شریف کو ٹف ٹائم دے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے۔ ناظرین دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پولیٹکس میں وہ ہوئی ہے بڑے دو جو رائیولز ہیں حالیہ پولیٹکس میں یہاں گزشتہ 8-10 سالوں میں کے پی میں اور پورے ملک میں، وہ ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی فضل الرحمان۔
گو کہ وہ ظاہری طور پر ایک کنڈولنس یا فاتحہ خوانی کی ایک ملاقات کہا جا رہا ہے، لیکن JUIF کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ، جو PDM کے بھی پہلے ترجمان ہوا کرتے تھے، انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس میں وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں کہ PTI نے اور عمران خان نے جیسے مولانا فضل الرحمان کی امامت قبول کر لی ہے۔ یہ امامت اس پرسپیکٹو میں کہ وہاں جو وفد گیا تھا اسد قیصر اور دیگر جو لیڈران تھے، انہوں نے شاید مولانا صاحب کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ تو مولانا تو بڑے فلیکسیبل رہے ہیں، لیکن یہ PTI کے لیے بڑا ایک سبق تھا کہ وہ بہت آگے چلے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا شاید KPK کی حد تک وہ ایک پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو PTI کا ووٹ بینک ہے وہ بڑی حد تک انٹیکٹ ہے۔ تو مولانا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں جس پارٹی کے پاس 124 میں سے 85 سیٹیں تھیں، اگر وہ آدھی بھی لے پاتی ہے تو ایک کولیشن گورنمنٹ میں ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، اور مولانا کی سیٹوں کی اگر تعداد جس طرح ہم نے لوکل گورنمنٹ میں ان کے دیکھی وکٹریز اور ان کو جس طرح اضلاع اور تحصیلیں ملی ہیں، تو اس طرح اگر مولانا بھی اپنی پرانی پوزیشن سے 13 سیٹوں سے آگے چلے جاتے ہیں اور 30-40 سیٹیں لے پاتے ہیں، تو ایک پرابیبل جو کولیشن گورنمنٹ ہے فیوچر کی وہاں بن سکتی ہے۔ ویسے بھی KPK میں جو پولیٹیشین ہیں ہمارے پشتون پولیٹیشین، وہ کافی عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح ANP نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے، اور کسی حد تک PTI بھی وہاں ایڈجسٹمنٹ کیے ہوئے تھی جماعت اسلامی کے ساتھ، دیگر گروپوں کے ساتھ۔ تو لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے دو طرح سے اس کی جو ہیں میسیجز ہماری طرف اور عوام الناس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ تاریخی لیسن ہے کہ کبھی بھی سیاست میں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، گالم گلوچ کی آپ اس سطح تک ایبیوزو لینگویج، میمکری اور نقلیں اتارنے تک آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور اس کے نتائج بہت ہی خراب نکلتے ہیں، کیونکہ جب آپ سامنے جاتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اس میں اگر آپ اسپیس کھلا رکھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مشکل وقت میں وہ اسپیس جو ہے کام آ سکتا ہے، تعلق داری کی حد تک بھی اور فیوچر کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے یہ دو موضوعات تھے، جیسے جیسے اور ڈیولپمنٹس ہوں گی تو آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔